آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت، تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول بنتی ہے، یعنی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، صدق الله العلي العظيم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ناظرین، روئے زمین پر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا کے اندر تشریف لانے پر خوشی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا ہوگا جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر خوشی نہیں ہے، اسی طریقے سے جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے، تو اس کا ایمان ہی درست نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ 5 وقت کے نمازی بھی ہوں، اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہوں، آپ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے ہوں، آپ حج بھی کرتے ہوں، یعنی دین کے جتنے احکامات ہیں ان تمام پر آپ عمل کرتے ہیں، اور آپ کی ظاہری وضاحت بھی سنت کے مطابق ہو، آپ کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی خشیت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری گئی ہو، جو آپ کے ظاہری حلیے سے سمجھ میں بھی آتی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ آپ کو عاشق رسول، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا شمار نہیں کریں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ 5 وقت کی نماز ادا نہ کرتے ہوں، رمضان المبارک کے روزے نہ رکھتے ہوں، زکوٰۃ ادا نہ کرتے ہوں، حج فرض ہونے کے باوجود بھی آپ حج نہ کرتے ہوں، یعنی اسلامی تعلیمات پر آپ بالکل بھی عمل نہیں کرتے ہوں، اور اسی طریقے سے آپ کا لباس، آپ کی ظاہری وضاحت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے طریقے کے مطابق نہ ہو، لیکن اگر آپ 12 ربیع الاول کو ہری پٹی باندھ کر نکلتے ہوں، اسی طریقے سے آپ کے ہاتھ میں ہرا جھنڈا ہو، اور آپ خوب زوردار انداز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت وغیرہ کی صدائیں بلند کر رہے ہوں، تو آپ ان کے نزدیک سچے عاشق رسول تصور کیے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ تمام اسلامی تعلیمات پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے باوجود آپ محفل میلاد میں شریک نہیں ہوتے، آپ 12 ربیع الاول کے جشن کا حصہ نہیں بنتے، آپ جھنڈے وغیرہ لے کر نعرے بازی نہیں کرتے، تو آپ ان کے نظر میں سچے عاشق رسول نہیں ہیں، کہ آپ گستاخ رسول ہوں گے۔ اور آپ کو چڑھانے کے لیے اس طریقے کا شعر بھی سنایا جائے گا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو اس پورے شعر کا مفہوم ہی قابل غور ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے سوائے ابلیس، یعنی 12 ربیع الاول کو خوشی صرف ابلیس نہیں مناتا، شیاطین نہیں مناتے، اس کے علاوہ سارے لوگ خوشی مناتے ہیں۔ لہذا جب آپ اس جملے پر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس جملے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی العیاذ باللہ ابلیس کی، شیاطین کے صف میں شامل ہو جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھتے ہیں، خلفائے راشدین کے دور کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی صحابی نے، کسی بھی خلفائے راشدین نے تمام تر اسباب و وسائل ہونے کے باوجود، مال و دولت ہونے کے باوجود، حکومت ہونے کے باوجود، یعنی اگر وہ چاہتے تو 12 ربیع الاول کے دن پورا مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کو لائٹوں سے روشن کر دیتے، پورے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اندر پروگرام، جلسہ، جلوس، ریلیاں نکالتے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا زمانہ، بالخصوص خلفائے راشدین کا زمانہ اس سے خالی ملتا ہے۔ لہذا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے 12 ربیع الاول کو جس طریقے سے آج جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، اس طریقے سے نہیں منایا، اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی خوشی نہ منانے کی وجہ سے، خوشی کا اظہار نہ کرنے کی وجہ سے اس شعر کے اعتبار سے شیاطین اور ابلیس کی صف میں شامل ہو جا رہے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لہذا جب اس شعر کی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان لوگوں کی زد میں آنے سے نہیں بچ پا رہے ہیں، تو ہم جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، تو ہم لوگوں کی کیا حیثیت، کیا اوقات ہے۔ ناظرین، ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہے،
کوئی بھی شخص اس کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے، اسے بھی کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ جو یہ ہمارے درمیان میں مشہور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے، اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے، یہ عوام کی زبان پر یہ لوگوں میں ایک مشہور بات ہے، لیکن جو ماہرین دین ہیں، محققین ہیں، جنہیں تاریخ وغیرہ کی صحیح معلومات ہے، ان لوگوں کے حساب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت، تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول بنتی ہے، یعنی کہ جو صحیح قول ہے وہ یہ بنتا ہے۔ 12 ربیع الاول محققین کا قول نہیں ہے، یہ بس لوگوں کے درمیان میں مشہور ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات 12 ربیع الاول۔ ناظرین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت، تاریخ پیدائش کا یقینی طور پر 12 ربیع الاول کو نہ ہونا یہ تو ایک سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد دنیا سے وفات کر گئے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، لہذا جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ ایک یتیم بچے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش کا یقینی طور پر لوگوں کو معلوم نہ ہونا یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ وفات کا صحیح طریقے پر یقینی طور پر معلوم نہ ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی ہستیاں جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے میں انتہا کر دی، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا سے ادنا درجے کے طریقے کو بھی امت تک بالکل امانت اور دیانتداری کے ساتھ پہنچایا، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخی وفات کو یقینی طور پر یاد امت تک نہیں پہنچایا، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخی وفات یقینی طور پر امت تک نہیں پہنچ سکی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے اندر تاریخ ولادت اور تاریخ پیدائش بذات خود کوئی شرعی امور نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کسی کی پیدائش کا ہر سال جشن منانا، اسی طریقے سے کسی کی وفات پر ہر سال غم منانا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پیدائش کو یقینی طور پر اور اسی طریقے سے تاریخ وفات کو یقینی طور پر محفوظ نہیں رکھ سکے، ورنہ اگر یہ چیز شریعت کا حصہ ہوتی تو ضرور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت اور تاریخ پیدائش دونوں چیزیں محفوظ ہوتی، دونوں چیزیں امت تک یقینی طور پر پہنچتی۔ تاریخ ولادت کے بارے میں صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر کے اس کو امت تک پہنچا دیتے۔ اسی طریقے سے تاریخ وفات کے وقت تو تقریباً صحابہ کرام 1,24,000 کے قریب موجود تھے، کوئی نہ کوئی ضرور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ وفات کو یقینی طور پر بیان کرتا، لیکن آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ اس سے معلوم یہ چلا کہ اسلام کے اندر تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کو یاد رکھنا اور اس پر ہر سال خوشی منانا یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں۔ ناظرین، ایک لمحے کے لیے اگر ہم اس چیز کو مان بھی لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ وفات کو ہر سال منانا یہ اسلام کا حصہ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات میں دو چیز بالکل یقینی ہے۔ ایک یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ دوسری چیز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس دن دنیا کے اندر تشریف لائے وہ دوشنبہ یعنی سوموار کا دن تھا، اسی طریقے سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ دن بھی دوشنبہ یعنی سوموار تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے جو آخری ایام ہیں اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت شدید پریشانی کی حالت میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیف تھی۔ سفر کے مہینے کے اخیر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید بخار ہوا اور آپ کے سر میں شدید درد ہوا، اور یہی شدید درد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا ذریعہ بنا۔ ناظرین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکلیف تھی کہ آپ کو غشی طاری ہو جاتی، آپ نماز کے لیے دو صحابہ کرام کے کندھے پر سہارا لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات کے آخری دنوں میں آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے، اتنا شدید آپ کے سر میں درد اور آپ کو بخار تھا۔ لہذا اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
اسی طریقے سے امہات المؤمنین بہت شدید پریشانی کے عالم میں تھیں، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام شدید پریشانی کے عالم میں تھے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر شدید غم تھا۔ کسی کے لیے یقین کر پانا ہی مشکل تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے۔ لوگوں کی حالت بالکل دیوانے اور مجنون کی سی ہو گئی تھی۔ تو اگر اسلام کے اندر کسی کی پیدائش پر خوشی منانا، اسی طریقے سے کسی کی وفات پر ہر سال غم منانا، یہ چیز اسلامی تعلیمات کا حصہ ہوتی، تو ربیع الاول کا مہینہ تو ایمان والوں کے لیے غم کا مہینہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر خاندان کے لیے، صحابہ کرام کے لیے غم کا مہینہ تھا۔ جس طریقے سے روئے زمین پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی ہم لوگوں کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے، اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے رخصت ہونا یہ تمام ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا غم تھا، اس سے بڑا کوئی غم ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اگر یہ چیزیں اسلام کے اندر جائز ہوتی، درست ہوتی، تو عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی پیدائش پر خوشی نہ منا کر بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا غم مناتے۔ ناظرین، اخیر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک چیز عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ آج کی جو محفل میلاد ہیں، جو جشن عید میلاد النبی کے نام پر جو چیزیں انجام دی جا رہی ہیں، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کا دل خود ہی کہے گا کہ یہ چیزیں اسلام کے نام پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے نام پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ الغرض میں انہی کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس طریقے کی مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔